ہمارے برین کے دو حصے ہوتے ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے. نہیں، ایک برین اور ایک مائنڈ، یعنی دماغ اور ذہن دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم بچپن سے اس کو کنفیوز کرتے ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، برین کہہ لو یا مائنڈ کہہ لو، لیکن نہیں. مجھے بھی یہی لگتا تھا جب تک میں نے پڑھا نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. جیسے ایک کمپیوٹر کا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر نہیں ہوتا، ایک وہ چیز جس کو آپ باہر سے ٹچ کرتے ہیں پوری باڈی، جیسے یہ ہے، اور ایک وہ چیز جو ہم ونڈوز اندر انسٹال کرتے ہیں، جو ہمارے برین میں سافٹ ویئرز انسٹال ہوئے ہیں، ہمارے کلچر نے کیے ہیں، ہماری فیملی نے کیے ہیں، ہم نے خود کیے ہیں. وہ بلیفس و پیراڈائمس جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، فیل نہیں کر سکتے، وہ صرف ہیں، دیر جسٹ دیر. لیکن ایک چیز ہے جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، وہ برین ہے. جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، وہ مائنڈ ہے جو اندر ہے، سافٹ ویئر. تو یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. بائی ڈیفالٹ پاورفل ہونا چاہیے مائنڈ کو، یعنی جو نیچر نے بنایا ہے، جو قدرت کا نظام ہے، اس میں مائنڈ کو پاورفل ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ایکس وائی زی چیزوں کی انٹرونشن کی وجہ سے برین پاورفل ہو جاتا ہے، یعنی برین تگڑا ہو جاتا ہے. ہمارا مائنڈ ہی پاورفل ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے. جو برین ہے نا، وہ اس کے پاس عقل وغیرہ کوئی نہیں ہے، وہ صرف اپنی ریسنسی کی میموری پر چل رہا ہوتا ہے. ریسنسی کی میموری ہوتی ہے 15-20 دن کی، بس وہ صرف اس پر چل رہا ہوتا ہے. جو پروز اینڈ کونز وے کر رہا ہوتا ہے، جو صحیح ڈیسیجنس بنا رہا ہوتا ہے، جو ریزننگ اٹیچ کر رہا ہوتا ہے، وہ سارے کام مائنڈ کرتا ہے. لیکن ہم کسی چیز کی مداخلت کی وجہ سے، جو ڈرگز ہو سکتے ہیں، جو کوئی سائیکیٹرک النس ہو سکتی ہے، جو کوئی ہیڈ انجری ہو سکتی ہے، جو کوئی اور انٹروژن ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا مائنڈ ویک ہو جاتا ہے اور ہمارا برین تگڑا ہو جاتا ہے. اور پھر جب بچہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہے اور آپ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہیں، تو پھر کس کی مرضی چلے گی؟ نہ آپ کوشش کریں گے اسٹیئرنگ کو ادھر ادھر کرنے کی، حادثات ہوتے رہیں گے، آپ بچتے رہیں گے تھوڑے بہت، لیکن ایونچولی کرائسس ہے. تو یہ بالکل اس چیز کے مترادف ہے. جب آپ کا برین بہت زیادہ تگڑا ہو جاتا ہے اور آپ کا مائنڈ ویک ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کو غلط میسج دینا شروع ہو جاتا ہے. جہاں پر یہ بات کمپلیکیٹڈ ہو جائے، جہاں پر آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ بائی آل مینس سوال کر سکتے ہیں. میں چاہتی ہوں یہ کانسیپٹ ونس فار آل کلیئر ہو جائے. میں اسٹرکچر کی بات نہیں کر رہی، کہ نہ ہی لوکیشن کی بات کر رہی ہوں. میں بات یہ کر رہی ہوں کہ جو فیصلے بنانے کا کام ہے، جو ہمارا فرنٹل کارٹیکس ہے، پری فرنٹل کارٹیکس، جس کو ہیومن برین کہتے ہیں، وہ سافٹ ویئر میں ہے نا، جس کا کام ہے اچھے ڈیسیجنز بنانا، جس کا کام ہے ریزننگ پرووائڈ کرنا، جس کا کام ہے ججمنٹ بنانا، جس کا کام ہے رسک کو اسیس کرنا. وہ ساری چیزیں دیکھی تو نہیں جا سکتی، وہ سارا کام ہے سافٹ ویئر کا، تو ہونا بھی اسی کے پاس چاہیے. لیکن جب وہ انفلوئنس ہو جاتا ہے نا، برین ڈیسیجن بناتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ برین ڈیسیجن بناتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مائنڈ کو ویک کر دیتا ہے، وہ انفلوئنس کر کے غلط ڈیسیجن بناتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، تم ڈرنک ہو لیکن تم ڈرائیو کر لو گے. اب برین کی وہ جو مائنڈ کی وہ جو پاور ہے صحیح ڈیسیجن بنانے کی، وہ کمپرومائز ہو گئی ہے، کیونکہ برین نے اسے ایک غلط راہ دکھا دیا کہ تم کر لو گے. یو کین ڈو اینی تھنگ اینڈ گیٹ اوے ود اٹ. ہونا مائنڈ کو چاہیے، ہو برین جاتا ہے. کسی بھی چیز کی مداخلت کی وجہ سے وہ نشے ہو سکتے ہیں، وہ کوئی ہیڈ انجری ہو سکتی ہے، وہ کوئی سائیکیٹرک النس ہو سکتی ہے، وہ کوئی ٹیومر ہو سکتا ہے. یعنی کسی بھی چیز کی مداخلت کے بعد برین پاورفل ہو جاتا ہے، مائنڈ ویک ہو جاتا ہے، اور وہ غلط ڈیسیجنز بنانا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں، میں ڈس آرڈر کی بات کر رہی ہوں. ڈس آرڈر اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جس کی لائف ڈس فنکشنل ہو گئی ہے. میں کل پتہ نہیں کس سے بات کر رہی تھی، اور ہم اس کانسیپٹ پر بات کر رہے تھے کہ آج کل اگر کوئی اداس ہے نا، تو وہ کہتا ہے میں ڈپریس ہوں آج کل. حالانکہ ڈپریشن باقاعدہ ایک کلینکل بیماری ہے. ایویں چلتے پھرتے چھوٹے چھوٹے بچے ڈپریس ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اس وقت کی ان کی موڈ کی سٹیٹ ہو سکتی ہے، بٹ ہم اس کو لیبل نہیں کر سکتے یہ ڈپریشن ہے. اسی طرح انگزائٹی سب کو ہوتی ہے، مجھے ہوتی ہے، آپ سب کو ہوتی ہے. لیکن کلینکل لیول کی جو انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، وہ تب ہوتا ہے جب آپ کی ساری ڈومینز خراب ہو گئی ہیں، جب آپ ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں. مجھے بھول کے میں ایک پیشنٹ کی مدر سے بات کر رہی تھی.
اور وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ وہ چلتے پھرتے اپنے گھر میں کچھ چیزیں ٹھیک کرتی رہتی ہیں, اور وہ مجھے کہتی تھیں کہ اگر آپ کبھی میرے گھر آئیں گی تو آپ کو لگے گا کہ نو ون لیوز ہیئر, کیونکہ ہر چیز اتنی. اور تو میں نے کہا کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. خواتین ویسے ہی تھوڑی زیادہ آبسیسڈ ہوتی ہیں کلینلینس اور ڈرٹ اور کنٹامینیشن کا, ایک ان کے اندر ایک چیز بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں آرگنائز کرنی ہوتی ہیں. تو میں سیکسسٹ بات نہیں کر رہی, یعنی یہ رول کوئی صرف ان کا نہیں ہے, میں ویسے بتا رہی ہوں بائی ڈیفالٹ ان کے اندر یہ چیز تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ مجھے کہتی تھی کہ یہ پرابلم تو نہیں ہے, میرے گھر والے کس دن مجھے پاگل کہہ کے باہر تو نہیں نکال دیں گے. تو میں نے کہا کہ آر یو ورکنگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایبسلیوٹلی میں کام کرتی ہوں, میرے یہ ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں تو میں اس میں پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتی ہوں. پھر میں نے کہا آپ یہاں بھی آ رہی ہیں, پھر آپ پورا ٹریٹمنٹ میں پارٹ بھی لے رہی ہیں. میں ان کو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ ہر چیز بیماری نہیں ہوتی. بیماری کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہوتا ہے جس کے کچھ سمٹمز میٹ کرتے ہیں تو ہم اب دیکھیں اگر مجھے کھانسی آ رہی ہے تو آپ ایسے کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے کووڈ ہو گیا. ایک ٹیسٹ ہے PCR جو آپ کراتے ہیں وہ نیگیٹو پازیٹیو آتا ہے, پھر کچھ 4-5 سمٹمز ہیں جو میٹ کرنے ہوتے ہیں, پھر کوئی چیسٹ ایکس ریز ہوتے ہیں. تو ایسے ہی تو نہیں کہ کووڈ ہو گیا. تو میں سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر کسی کو انگزائٹی ڈس آرڈر ہے تو انگزائٹی ڈس آرڈر کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کوئی کلینکل کرائٹیریا ہوگا کہ یہ سمٹمز ہیں. اور سب سے بڑی چیز جب ڈس آرڈر ہوتا ہے نا تو ڈس فنکشنلٹی ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اپنے سارے کام کر رہا ہو, اپنی لائف میں فنکشنل ہو, اگر وہ ہسبینڈ ہے تو اس کی ڈیوٹیز پرفارم کر رہا ہو, اگر وہ فادر ہے تو فادرلی ساری ڈیوٹیز اچھی چل رہی ہوں, رسپانسبلٹی لے رہا ہو. ہاں تھوڑے بہت مسئلے چل رہے ہوں, دیٹ از ناٹ مین کہ مسئلہ ہو گیا, بیماری ہو گئی ہے. آپ لوگوں کو ایڈکشن کا ڈائگنوزس تب ملتا ہے جب ساری ڈومینس خراب ہو گئی ہیں. فزیولوجیکل ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ, سائیکولوجیکل ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے, پھر سوشل ہیلتھ بالکل نہیں ہے, پھر اسپریچول ہیلتھ خراب, پھر فائنینشیل ہیلتھ, ساری ڈومینس خراب ہوئی ہیں, ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں. اگر پڑھائی تھی تو اسٹوڈنٹ ہیں تو پڑھائی نہیں ہو پا رہی, فادر ہیں تو بچوں کی بیوی کی ذمہ داریاں نہیں پوری ہو رہی, بیٹے ہیں تو بیٹے کی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی, جاب پر جاتے ہیں تو وہاں پر کام نہیں ہو رہا, بزنس کرتے ہیں تو وہاں پر رسپانسبلٹیز پوری نہیں ہو رہی. یعنی ڈس فنکشنلٹی آئی ہے تو اس کے بعد کوئی بات ہوئی ہے نا. ایک برین ہوتا ہے, ایک مائنڈ ہوتا ہے. آپ سب کا ڈرگس کی وجہ سے, ڈرگس اور نو ڈرگس, کسی چیز کی وجہ سے جو مائنڈ ہے وہ ویک ہو گیا ہے اور جو برین ہے وہ اوور پاور کر رہا ہے ہر چیز کو, تو وہ انگزائٹی دیتا ہے. اب وہ اس طرح کے تھاٹس دیتا ہے جس کو obsession کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے تھاٹ میں اور obsession میں کیا فرق ہے؟ obsession ان تھاٹس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ پین اٹیچ ہوتی ہے, یعنی جو آتی ہیں اور بس آوازار کر دیتی ہیں, تکلیف دیتی ہیں. تو میں بات یہ سمجھانا چاہتی ہوں, میں یہ کانسیپٹ آپ کو اس لیے دینا چاہتی ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹیکنیک سے جو میں نے ابھی آپ کو سکھانی ہے, یہ اپنے برین کو کنٹرول کرنے والی ایک ٹیکنیک ہے, اس سے آپ کوئی بھی مشکل ہو نا آپ اس سے آرام سے نکل سکتے ہیں. اٹس جسٹ دیٹ ہم نے کبھی اس چیز کو نا امپورٹنس دی نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں, میں نے 4 اسٹیپس کراتے کیونکہ جو چیز ہم سکھا رہے ہوتے ہیں وہ ہم خود بھی تو ساتھ ساتھ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں نا. میں نے آج تک کوئی ایسی سائیکولوجیکل چیز نہیں دیکھی جس کا علاج ان میں نہیں ہے. برین کو ری ٹرین کرنا, برین کا لوز ہوا کنٹرول ری گین کرنا. آپ اپنے برین کو آرام سے اس کا لوز ہوا کنٹرول ری گین کر سکتے ہیں, آپ اپنے برین کو آرام سے ری ٹرین کر سکتے ہیں. صرف آپ کو فوکس کی ضرورت ہے, صرف آپ کو اس کانسیپٹ کی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. آپ کے ہاتھ میں سارا کنٹرول آ جائے گا, آپ نے جتنی بھی اپنی پاورز گیو اوے کی ہوئی ہیں نا وہ سارا ریموٹ کنٹرول آپ کے پاس واپس آ جائے گا. آپ کو کوئی غصہ نہیں دلا سکے گا, آپ کو کوئی ایجی نہیں کر سکے گا, وہ کوئی اریٹیٹ نہیں کر سکے گا. آپ بالکل آئندہ یہ نہیں کہیں گے اس نے پہلے گالی دی تھی اس لیے میں نے گالی دی. آپ اپنے سارے بیہیویئرس کی رسپانسبلٹی خود لے لیں گے, کیونکہ آپ کا برین آپ کو غلط ڈائریکشن میں آپ اس کو جانے ہی نہیں دیں گے. آپ ہمیشہ اپنے مائنڈ سے اس کو اوورٹیک کریں گے. جی, تھاٹس نے آنا ہے اور ان کو آتے رہنا چاہیے, کیونکہ جو دوائیاں ہوتی ہیں دوائیاں جس میں جب بہت ہی شدت بڑھ جاتی ہے اور بندہ بہت ڈسفنکشنل ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی بہت عذاب بن جاتی ہے, سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں, تھاٹ بلاکرز دے دیتے ہیں ڈاکٹرز, لیکن وہ آپ کی اسپیسیفک تھاٹ کو صرف بلاک نہیں کرتے, وہ اوور آل ہی برین کو فوگی کر دیتے ہیں. یعنی پھر کلیئرٹی نہیں رہتی سوچنے میں, تو وہ بڑی ایک عجیب سی اسٹیٹ ہوتی ہے. اینٹی سائیکوٹکس جس میں آپ کو تھاٹ بلاکرز دیے جاتے ہیں, تو وہ ایک تھاٹ کو اسپیسیفکلی بلاک نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا ڈاکٹر فاروق؟
وہ اوور آل آپ کے برین کو فوگی کر دیتے ہیں, بندہ سوچو ہی نہیں آتی, کچھ بندہ رہتا ہی نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے نارمل. پھر آپ فی الحال کے لیے کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں, کانشیس نہیں ہوتے فی الحال کے لیے, نیند بھی آ جاتی ہے, تھاٹس بھی بلاک ہو جاتی ہیں, لیکن وہ پرماننٹ حل تو نہیں ہے نا. جیسے اگر آپ کی کڈنی میں اسٹون ہو اور آپ کو پین کلر دے دیں تو سینسیشن اور وہ میسج تو بریک ہو جائے گا پین کے ملنے کا, اسٹون تو اندر ہی رہے گا نا, وہ تو حل نہیں ہے. کیا روزانہ آپ پین کلرز لیتے رہیں گے؟ تو اس کا ایک اور انٹرونشن سے اس کو ختم کرایا جا سکتا ہے نا. اسی طرح ان تھاٹس کو بلاک کرنے کے لیے آپ تھیراپیوٹک انٹرونشن لیتے ہیں, جس سے آپ اپنے برین کا لوز ہوا ہوا کنٹرول ری گین کرتے ہیں. کیونکہ آپ کا مائنڈ اتنا تگڑا ہے کہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب آپ ڈرگس پر ہوتے ہیں تو آپ ایک چیز سوچتے ہیں اور وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ہیلوسینیشنز کتنی ایک خطرناک چیز ہے کہ آپ کا برین وہ کریٹ نہیں کرتا. ایک آواز جو ایگزسٹ نہیں کر رہی کہ آپ کو سننا نہیں شروع ہو جاتی. ایک کیمرہ جو لگا ہی نہیں ہوا کہ آپ کو نظر نہیں آنا شروع ہو جاتا. ایک اسپاؤس جو چیٹ کر نہیں رہا کہ آپ دنیا کے سارے ثبوت اکٹھے نہیں کر لیتے کہ چیٹنگ ہو رہی ہے. یعنی اتنی تگڑی چیز ہے یہ برین اور مائنڈ کہ اگر آپ اس کو فالو کرنا شروع ہو جائیں تو یہ آپ کو وہ چیزیں دکھانا شروع ہو جاتا ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتی. تو کیا اس کو ری ٹرین کر کے ان چیزوں کی طرف فوکس نہیں کیا جا سکتا جو ایگزسٹ کر رہی ہیں؟ اب بات کرتے ہیں انگزائٹی کی, ان اینکشیس تھاٹس کی. سب سے پہلے یہ جو 4 سٹیپس بنے تھے نا, یہ او سی ڈی کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہی بنے تھے, obsessive compulsive disorder کو, جس کے اندر آپ کے ذہن میں obsessions آتی ہیں, تھاٹس آتی ہیں, وہ پین اٹیچ کرتی ہیں ساتھ, اور پھر آپ اس پین سے بچنے کے لیے کچھ کمپلسیو ایکٹ کرتے ہیں, پھر تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے. جب تسلی ہوتی ہے, تسلی کو کیا بولتے ہیں؟ ریوارڈ. آپ کے برین کو ریوارڈ ملتا ہے. جب آپ کے برین کو ریوارڈ ملتا ہے وہ سائیکل ری انفورس ہوتا ہے. جب بھی کوئی سائیکل ری انفورس ہوگا اس کے ریپیٹ ہونے کی فریکوینسی بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ ریپیٹ ہوگا نا. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, اس نے کوئی اچھا کام کیا, آپ اس کو ایک چاکلیٹ دیتے ہیں, اس کے اچھا کام کرنے کی فریکوینسی بڑھ جائے گی نا, کیونکہ آپ نے ایک اچھی چیز سے اس کو ریوارڈ کر دیا. تو برین کا میکینزم بالکل ایسے چلتا ہے. اب ایک بندہ ہے فار ایگزامپل, اس کو خیال آتا ہے میرے ہاتھ گندے ہیں, اور یہ تھاٹ آ رہی ہے ہاتھ گندے ہیں, ہاتھ گندے ہیں, تسلی نہیں ہو رہی کہ ہاتھ صاف ہے, تو وہ کمپلسیو ایکٹ کرے گا, وہ جائے گا ہاتھ دھو لے گا, پھر آئے گا, اچھا ہاتھ دھونے کے بعد تسلی ہوگی کہ چلو میں نے ہاتھ دھو لیے ہیں, لیکن یہ تسلی نہیں ہوئی کہ ایک سائیکل چل پڑا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر خیال آنا شروع ہو جاتا ہے ہاتھ گندے ہیں, وہ پھر جاتا ہے دھوتا ہے, ہاتھ گندے ہیں, پھر جاتا ہے دھوتا ہے. بہت سے لوگوں کو لگتا ہے پارکنگ میں کار پارک کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں, پھر دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں لاک نہیں ہوا. خواتین رات کو لائٹس آن رہ گئی ہیں, رات کو لاکس چیک کرتے ہیں, اسٹوو چیک کرتے ہیں بند ہے کہ نہیں, کیز چیک کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جو سگریٹ پیتے ہیں وہ اپنی پاکٹس میں ہاتھ مارتے رہتے ہیں کہ ڈبی ہے کہ نہیں. مطلب ان کو اس چیز کا ہی وہم رہتا ہے کہ ہوتا ہے. جب بھی کوئی بیماری کلینکل نیچر کی ہوتی ہے تو آپ اس کو دوائیوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. اگر سب کلینکل لیول کی ہے یا ویسی تھوڑی بہت ہے جو سب کو ہوتی ہے, تھوڑی سی او سی ڈی سب کو ہوتی ہے, تو آپ اس کو اسی طرح ڈیل کر سکتے ہیں کہ اس کو بڑھنے نہ دیں. اچھا اب بات کرتے ہیں کہ جب سوچوں کا سائیکل چل پڑتا ہے تو کچھ ٹیکنیکس ہیں جو مطلب سکھائی جاتی ہیں, جس طرح تھیراپسٹ اس چیز کو بہت زیادہ اس پہ انڈورس کرتے ہیں کہ آپ تھاٹس کو ٹریفک کی طرح دیکھا کریں. جیسے ٹریفک ہے تو وہ کبھی ختم تو نہیں ہو سکتی نا, کہ ہو سکتی ہے؟ اور آپ کا اپنی ذات ہے, آپ ٹریفک وارڈن بن جائیں. اس ٹیکنیک کا نام بھی ٹریفک وارڈن ٹیکنیک ہے, جس میں آپ ٹریفک وارڈن کا کیا کام ہوتا ہے؟ کیا ایک ٹریفک وارڈن یہ کرتا ہے کہ ادھر سے گاڑیاں آ رہی ہیں وہ ہر گاڑی کا کلر بھی نوٹ کرے, وہ ہر گاڑی کا نمبر بھی نوٹ کرے, وہ دیکھے کس نے سیٹ بیلٹ لگائی ہے کس نے نہیں؟ وہ یہ تو نہیں کرتا نا. وہ کچھ بیسک سی چیزیں دیکھتا ہے. وہ ٹریفک کو ایک رول ہے, رول آف تھم, لیٹ دیم کم اینڈ لیٹ دیم گو. تو آپ نے تھاٹس کے ساتھ یہ کرنا ہوتا ہے. آپ ٹریفک وارڈن ہیں, آپ نے ہر سوچ کے اندر نہیں چلے جانا بالکل نیٹی گریٹی میں کہ اوہو اب پتہ نہیں کیا ہوگا. مطلب ہمارا جو تھنکنگ پیٹرن ہے نا وہی بڑا کیٹاسٹروفائزنگ سا ہو جاتا ہے کہ ہم بہت میکسیمائز کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر مجھے انہوں نے اینکشیس دیکھ لیا تو آج رات کو میری دوائی بھر جائے گی, اور جو 50 دن بعد ابھی میرا ڈسچارج ہونا ہے وہ اس کے ڈیز ایکسٹینڈ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, اور پھر مجھے پڑھنے نہیں دیں گے اور میری زندگی ختم ہو جائے گی. تو
ٹریفک وارڈن کی طرح اپنے ذہن میں سوچوں کو آنے دیں اور جانے دیں. میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ جو انسرٹینٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں آپ کو وہی جواب دینا چاہیے جو سچ ہے. کیونکہ اگر سامنے والا بندہ یا سوال کرنے والا بندہ اینکشیس پرسنالٹی رکھتا ہے نا, اور آپ اس کی تسلی کرنے کے لیے صحیح غلط جواب دے دیتے ہیں, تو آپ انیبلر بن گئے ہیں اس کی بیماری کو بڑھانے میں. یہ میں بات آپ کو بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہی ہوں. یہ چیز ہم روزانہ یہاں پر ڈیل کرتے ہیں. لیٹ سپوز کوئی نئی فیملی آئی ہے, نیا پیشنٹ ایڈمٹ ہوا ہے, تو کاؤنسلرس ملے ہیں ان سے, فیملی سے, تو فیملی کی کوشش ہوتی ہے, اب یہ میں اوور جنرلائز نہیں کر رہی کہ ساری فیملیز میں, ویسے ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں. فیملی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر لیں, جو کہ بائی آل مینز وہ لے سکتے ہیں, اور وہ ہمارا نمبر اس نیت سے نہیں لیتے کہ یہ کاؤنسلر ہیں اور چلے ان سے کبھی کبھار رابطہ ہو سکتا ہے. وہ اس نیت سے لیتے ہیں کہ میں پوچھ لوں صبح دانش نے ناشتہ کیا ہے کہ نہیں, 11 بج گئے ہیں تو وہ اینکشیس تو نہیں ہے, 1 بج گئے ہیں تو اب وہ کیا کر رہے ہیں, 3 بج گئے ہیں تو کھانا کھایا ہے کہ نہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے جو نمبرز ہیں نا, یہ ایمرجنسی کے لیے ہونے چاہیے, کہ اگر آپ کو گھر پہ کوئی مسئلہ ہو گیا آپ ہمیں کانٹیکٹ کر لیں, ہم بائی آل مینز رسپونڈ کریں گے. ایمرجنسی نہ بھی ہو تو کانٹیکٹ کریں, رسپونڈ کریں گے. لیکن اگر میرے 15 پیشنٹس ہیں تو میں 15 کے 15 فیملی ممبرس کو صبح دوپہر شام یہ تو نہیں رپورٹ کر سکتی نا کہ اب وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے, سو رہے ہیں کہ نہیں سو رہے. کوئی ایمرجنسی ہو تو ہمیں ریچ آؤٹ کرنا چاہیے نا فیملی کو. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں ایک اینکشیس پرسنالٹی, ایک مدر نے مجھے فون کیا ہے کہ جی بتا دیں کہ عزیر ٹھیک ہے کہ نہیں, ایگزامپل دے رہی ہوں صرف, اور میں کہوں عزیر صاحب بالکل ٹھیک ہے, اور میں ان سے کہوں کہ ہاں جی وہ بالکل ٹھیک ہے, تو میں نے ان کی تسلی کوئی نہیں کی, میں نے صرف ان کی اینکشیس نیچر کو بڑھا دیا. مجھے ان کو کہنا چاہیے کہ دیکھیں مجھے بتانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا, میرا 1 منٹ چلا جائے گا زیادہ سے زیادہ, یا میں ایک میسج لکھ دوں گی کہ ہاں از ڈوئنگ ویل. لیکن ان کی تسلی اس طرح سے بیمار ہو جائے گی کہ ان کی ڈپینڈنسی کریٹ ہو گئی. آپ کے ساتھ مجھے ان کو ڈیٹیچ کرنا ہے کہ جب وہ میٹنگ کے لیے آئیں تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اور جب وہ گھر پہ ہوں تو وہ گھر پہ ہوں. اگر میں ان کو بتا دوں کہ ہاں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک, اور کسی ٹائم میں رسپونڈ نہیں کروں گی, تو ان کی ریومینیشن تو اسکائی ہائی ہو جائے گی نا. وہ مجھے کال کریں گی, اور یہ ہوتا ہے, وہ مجھے کال کرتی ہیں, میں نہیں ریسیو کرتی, وہ کسی اور کاؤنسلر کو کرتی ہیں, وہ نہیں ریسیو کرتے, وہ ریسیپشن پہ کرتی ہیں, پھر وہ اس کو اسکیجول بنانے والوں کو کرتے ہیں. تو اس طرح ان کی اپنی تسلی بیمار ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹ پہ آنے والی سب سے زیادہ کالز کون سی ہوتی ہیں؟ فلائٹ جو ہے وہ ٹائم پر ہے کہ نہیں, اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں. اور جتنا مرضی وہ بتاتے رہے کہ ہاں ٹائم پر ہے, لیکن جس کے دل کو دھڑکا لگا ہوا ہے نا کہ آج اللہ خیر کرے ہمارا لوڈ ون بیٹھا ہوا ہے جہاز میں, کچھ ہو نہ جائے, تو ان کو لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے چیزوں کو. یہاں تک کہ پینک اٹیکس بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں, انگزائٹی اٹیکس بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. صرف ہم ایک چھوٹی سی چیز نہیں کرتے کہ ہم رسپانسبلٹی نہیں لیتے, زیادہ تر تو پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم رسپانسبلٹی نہیں لیتے, اور ہم اپنے برین کا لوز ہوا کنٹرول ری گین نہیں کرتے. اور اگر ہم یہ کر لیں گے نا, ہماری ساری ڈپینڈنسی ختم ہو جائے گی. آپ سب اپنے اوپر یہ چیزیں آج اپلائی کیجیے گا, اور میں چاہوں گی کہ آپ سب الرٹ اور ایکٹیو رہیے گا اس پورے سیشن میں. آئی ہوپ کہ اتنا بورنگ نہ ہو کسی پوائنٹ پہ جا کر, لیکن آپ سب نے یہ ٹیکنیک سننی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کبھی بھی کوئی ایسی سچویشن ہو تو آپ اپنے آپ کو نکال سکیں اس میں سے. میں آج ایک پیشنٹ کو بتا رہی تھی کہ یہ اتنے پاورفل 4 اسٹیپس ہیں کہ میں نے پیشنٹ سے ہی سنا ہے کہ جب وہ ڈرگ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈرگ کر کے وہ پیرانوائڈ ہو رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے اپنے پیرانویا کو اس سے ڈیل کیا ہوا ہے کہ نہیں نہیں تم ڈرگ یوز کر رہے ہو اس ٹائم, اسی لیے تمہیں یہ سوچیں آ رہی ہیں, ان کو انٹرٹین نہ کرو, اور وہ نکل آتے ہیں اس میں سے. پھر میری ایک آؤٹ ڈور کی کلائنٹ تھیں جو کہ سائیکلوجیکل ایستھما کی پیشنٹ تھیں, یعنی ان کو ایستھما نہیں تھا, سائیکلوجیکلی ان کو لگتا تھا ان کو ایستھما ہے, تو بیٹھے بیٹھے ان کا سانس پھول جاتا تھا, وہ چوک فیل کرتی تھیں, وائٹلی وہ بالکل سٹیبل ہوتی تھیں, لیکن ان کو سانس ہی نہیں آ رہا ہوتا تھا. اتنے لمبے گہرے سانس لیتی تھیں, ایسا لگ رہا ہوتا تھا کہ شی از گونا کولیپس, اور کافی دفعہ ہوتا بھی تھا ایسے. ان 4 اسٹیپس کو جب انہوں نے اس پر پوری ایکسپرٹیز حاصل کر لی, تو انہوں نے اپنا وہ سائیکلوجیکل ایستھما جو پچھلے 10 سال سے چلتا آ رہا تھا اس کو ٹھیک کر لیا. تو اگر ہم کوئی چیز کرنا چاہیں تو یہ بڑے میجیکل اسٹیپس ہیں, ہم کر سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا تھیراپیوٹک اسکلس پر نا اتنا یقین نہیں ہوتا,
کیونکہ جس چیز میں ہم نے پوٹینشیل دیکھا ہوتا ہے نا، جیسے کوکین پہ ہمارا یقین ہے، جیسے آئس پہ ہمارا ایمان ہے نا، چرس پہ بھی ہے، ہیروئن پہ بھی ہے، کیونکہ ہم نے انسٹنٹلی ایک چیز دیکھی ہے ہوتے ہوئے. اب ہمیں عادت پڑ گئی ہے کوئک فکس کی. اب ذرا لمبے طریقے سے اور وایا بھٹنڈا جا کر کوئی چیز حاصل کرنے میں نا ہمیں ذرا یقین نہیں آتا. ہمیں ایسا لگتا ہے ایسی باتیں ہیں. سائیکالوجی کو تو ویسے بھی زیادہ تر لوگ باتیں ہی کہتے ہیں، کاؤنسلنگ بھی کیا ہوتا ہے، باتیں ہی ہیں ساری. اب جب ہمارا برین ویک ہو جاتا ہے نا، اور ہمارا برین تگڑا ہو جاتا ہے اور ہمارا مائنڈ ویک ہو جاتا ہے، تو ہمارا برین ہمیں غلط میسیجز دینا شروع ہو جاتا ہے، جس کو میں تھاٹس کہہ رہی ہوں. ان کو بولتے ہیں ڈی بی ایم، ڈسیپٹیو برین میسیجز، یعنی دھوکے والے. ڈسیپشن کہتے ہیں دھوکے کو. یعنی وہ ایسے میسیجز دینا شروع ہو جاتے ہیں جو فالس ہوتے ہیں، جو انیکوریٹ ہوتے ہیں. جیسے ابھی اویس صاحب نے کہا تھا نا کہ کچھ ایسی سوچیں آتی ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ غلط ہے، جو ہمیں پتہ ہے کہ امپاسبل ہے، لیکن پھر بھی آتی رہتی ہیں. تو وہ کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہمارا برین وہ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ تب تک کرتا رہتا ہے جب تک ہم اسے انٹرٹین کرتے رہتے ہیں. انٹرٹین کرنے کا مطلب وہ ایک سوچ دے رہا ہے، میرے دن تو نہیں بھر جائیں گے، اور ہم اس پہ سوچ سوچ کے ہلکان ہو جاتے ہیں. پھر ہم ایک کاؤنسلر سے پوچھتے ہیں، پھر ہم دوسرے سے پوچھتے ہیں، پھر ہم تیسرے سے پوچھتے ہیں. تو جب ہمیں جواب ملتا ہے نا نہیں، تو پھر ہماری تسلی ہو جاتی ہے اور ہم اگلے 15-20 منٹ کے لیے ریلیکس ہو جاتے ہیں. جیسے اگر کسی کو یہ لگ رہا ہوگا کہ میرے ڈیز تو نہیں بھر جائیں گے، تو دن بھرنا ایک مشکل چیز ہے. کوئی بھی بندہ ایزیلی ڈائجسٹ نہیں کر سکتا اس نیوز کو. تو وہ پین تو آٹومیٹکلی اس چیز کا ایک پارٹ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے پتہ نہیں میری فیملی مجھ سے ملنے آئے گی کہ نہیں آئے گی. اب یہاں پر آپ کتنا مس کرتے ہیں اپنی فیملیز کو، یہ بات آپ سے اچھی طرح تو کوئی نہیں جانتا. اب اگر فیملی نہیں آئے گی تو پین تو آٹومیٹکلی آگے سچویشن میں. تو پین سچویشن کی ہوتی ہے ہمیشہ. میں بات کر رہی تھی ڈسیپٹیو برین میسیجز کی، کہ وہ انیکوریٹ ہوتے ہیں، وہ فالس ہوتے ہیں. تو جب ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہ انیکوریٹ ہیں اور فالس ہیں، اور ہم پھر بھی اسے اٹینڈ کرتے رہتے ہیں، تو اس کا سائیکل ری انفورس ہوتا رہتا ہے. اور جس چیز کا سائیکل ری انفورس ہوتا رہتا ہے، اس کے واپس آنے کی فریکوینسی بڑھتی رہتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بچے کی اگزامپل دی کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے اور آپ اس کو کوئی ریوارڈ دیتے ہیں، چاکلیٹ دیتے ہیں، تو اچھے کام کرنے کی شدت بڑھتی رہے گی نا، فریکوینسی. وہ واپس سے وہ گئے. جیسے غلط کام بھی اسی طرح ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے مارنا سیکھا ہے نیا نیا، ٹھیک ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے کسی پر، وہ مارتا ہے، تو گھر والے یوزلی کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں، کیونکہ ان کو وہ حرکت کیوٹ لگ رہی ہوتی بھی ہے کیوٹ، لیکن اس بچے کو نہیں پتا کہ میں نے یہیں پر رکنا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اب سب ہنسے ہیں تو اس کو ریوارڈ ملتا ہے، اور وہ چیز دوبارہ بڑھا دیتا ہے. وہ پھر اور زور سے کرتا ہے، وہ پھر وہ چیز کرتا رہتا ہے کہ شاید یہ چیز بہت کیوٹ ہے. اور پھر ایک پوائنٹ آتا ہے جب گھر والے اس پر مزید نہیں ہنستے اور پھر وہ ڈانٹتے ہیں، حالانکہ وہ عادت تو انہوں نے ہی ڈالی تھی کہیں نہ کہیں. اسی طرح جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ کوئی گیمز یا کوئی موویز یا اپنے گھر سے یا باہر سے وہ گالیاں سیکھتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا بچہ گالی دیتا ہے، تو گھر والے سارے ہنستے ہیں. حالانکہ یہ بالکل دس شوڈ ناٹ بی اوکے، دس از ناٹ اوکے. چاہے وہ اس بچے کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا بول رہا ہے، لیکن آپ کے ہنسنے سے اس کی وہ چیز ری انفورس ہوگی اور وہ چیز بڑھائے گا. تو جب آپ کا برین آپ کو کوئی غلط میسج دیتا ہے، ڈسیپٹیو میسج دیتا ہے، اور آپ اس کو ریوارڈ کرتے ہیں اس کی بات مان کر، کہ وہ کہتا ہے کہ پوچھ لو نا ذرا میں صفصا سے ایک بار کہ یہ چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی. گلٹ ویسے ہی ایک ڈسیپٹیو برین میسج ہے. اگر تو ہیلدی ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وداؤٹ اینی ریزن آپ کو گلٹ ہو رہا ہے، شیم فیل ہو رہی ہے، یا کوئی اور ایسا نیگیٹو سا ایموشن ہے، تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر تو آپ نے کوئی ایسی، فار ایگزامپل آپ نے کسی کو گالی دی ہے اور اس کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے، یہ تو ہونی چاہیے. اس کو تو ریئلائزیشن بولیں گے. لیکن پھر آپ اس کو فکس کریں گے کسی طرح سے، معافی مانگ کر یا ایکسپریس کر کے اپنی فیلنگس کو. لیکن اگر ایسے ہی بیٹھے بیٹھے گلٹ ہو رہا ہے کسی چیز کا، یا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے موڈ اداس ہو رہا ہے، یا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے انگزائٹی ہو رہی ہے، یا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کوئی سوچیں آ رہی ہیں، وہ ڈسیپٹیو میسیجز ہوں گے. میں یہ بات کر رہی تھی کہ جب بھی آپ نے ڈی ٹریک ہونا ہوتا ہے نا کسی بھی بندے نے، تو وہ ہمیشہ نیک کاز سیل کرتا ہے، جان بوجھ کر نہیں. یہ برین ہمارا نیک کاز، کوئی اچھا کوئی پیارا سا کاز سیل کرتا ہے. مجھے بتائیں کوئی یہ کہے گا امی ابو مجھے ذرا 1000 روپیہ دے دے، میں نے باہر جا کے نشہ کرنا ہے، یہ کہے گا کوئی؟
کوئی یہ کہے گا مجھے آپ باہر جانے دیں، میں نے اپنے سلپری دوستوں سے ملنا ہے. کوئی یہ کہے گا مجھے آپ فون دے دیں، میں نے ڈیلر سے کانٹیکٹ کرنا ہے. ہمیشہ کوئی اچھا بہانہ ہوگا، میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں باہر، ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا. کہ جتنے بھی ڈسیپٹیو برین میسیجز ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ سب نے بتائے، وہ اچھی ایگزامپلس تھیں. ان کو انٹرٹین نہیں کرنا ہے. انٹرٹین کا مطلب ہے ان کے پیچھے نہیں لگنا. یہ وہ ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے لگیں گے تو خواری ہے. اس کے پیچھے نہیں لگنا. ان میسیجز کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے کہ یہ آپ کو دوبارہ تنگ نہ کرے. یہ وہ 4 سٹیپس ہیں جس سے ہم اپنے برین کا کنٹرول ری گین کر سکتے ہیں، جس سے ہم اپنے برین کو ری ٹرین کر سکتے ہیں. ری فریم کی جگہ نا آپ ری ایٹریبیوٹ بھی لکھ سکتے ہیں. یہ دونوں ایک ہی ورڈ ہیں. کبھی آپ ری ایٹریبیوٹ، ایٹریبیوشن نہیں ہوتا، ایٹریبیوشن دینا ہو کسی چیز کا تو ری فریم ری ایٹریبیوٹ. اچھا، ان 4 سٹیپس پر آتے ہیں. جب بھی آپ کے ذہن میں سوچیں آنا شروع ہو جائیں، وہ جو گڑبڑ والی ہوں، جو آپ کو تنگ کر رہی ہوں، جس کے بعد مشکل ہو جائے آپ کا سکون سے بیٹھنا، تو سب سے پہلے اپنی اس سوچ کو، سوچ کہتے ہی اس کو ہے جو ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اپنی اس سوچ کو ری لیبل کریں. یعنی اس سوچ کو ریپلیس کر دیں ایک ایسی سوچ کے ساتھ جس سے آپ کو 2 into 2 چیزیں کلیئر ہو جائیں. جیسے ری لیبل کا مطلب ہے اپنی اس سوچ کو، جیسے میرے دن تو نہیں بھر جائیں گے، اس کو نیا لیبل دے دینا کہ اٹس ناٹ می، اٹس مائی برین. یا یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا برین ہے. پہلے میں نے ساری فلاسفی سمجھائی نا کہ برین خراب ہو گیا ہے، ویک ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے. تو اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ میرا برین ہے جو مجھے ڈسیپٹیو برین میسیج دے رہا ہے، جو مجھے غلط میسیج دے رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ پچھلے کچھ دن سے امپروو کر رہی ہیں نا، اور آپ کے کہے بغیر، ہمارے بولے بغیر ہم اس چیز کو ایکنالج بھی کر رہے ہیں کہ آپ بہتر ہو رہی ہیں، آپ کی پارٹیسپیشن اچھی ہے. تو جب یہ ساری چیز ہو رہی ہے تو پھر آپ کا برین آپ کو یہ میسیجز کیوں دے رہا ہے کہ آپ کے ہم ڈیز نہ انکریز کر دیں. اسی کو تو آپ نے ڈیل کرنا ہے کہ کیوں کریں گے بھائی وہ میرے ڈیز انکریز. اسی تھاٹ کو تو آپ نے ری لیبل کرنا ہے کہ اٹس ناٹ می، اٹس مائی برین. اور میرا برین مجھے اسی لیے انگزائٹی دے رہا ہے بیکاز میں نے ریسنٹلی ڈرگس کو اتنا ابیوز کیا ہے، اور وہ اس کے نیورل پاتھ ویز خراب ہو گئے ہیں، اور وہ مجھے غلط میسیجز کو دے رہا ہے جس کو میں نے اٹینڈ نہیں کرنا. نمبر 3 پہ آتا ہے ری فوکس، جس پہ آپ نے، یہ وہ گیم چینجنگ سٹیپ ہے جس پہ آپ اپنا گیئر شفٹ کرتے ہیں اور اپنا فوکس شفٹ کرتے ہیں. آپ جس پہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا فی الحال تو میں جو کام کرنے جا رہا تھا یا جو کر رہا تھا اسی پہ دھیان دیتا ہوں، اس سوچ کو میں بعد میں اٹینڈ کروں گا. بیسکلی لارا لگاتے ہیں. جیسے ابھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی ڈسیپٹیو برین میسیج آ رہا ہو تو آپ نے کہنا ہے فی الحال تو میں یہ سیشن، یہ لیکچر لیتا ہوں، اوپر جا کے بعد میں سوچوں گا اس سوچ کے بارے میں. اس کے پیچھے فلاسفی یہ ہے کہ آپ کے برین میں جب بھی کوئی ارج ابھرتی ہے نا تو اس کی انٹینسٹی پیک پر رہتی ہے فار گڈ 15 to 20 منٹس میکسیمم. اس کے بعد وہ سبسائڈ ہونی ہوتی ہے. آپ نے صرف ٹائم بائی کرنا ہے لارا لگا کے. 3rd اسٹیپ جس میں آپ نے کہنا ہے ابھی فی الحال، ابھی تو میں کھانا کھا رہا تھا، یہ کھاتا ہوں، بعد میں سوچوں گا اس سوچ کے بارے میں. ابھی تو میں سونے لگا تھا، چلو سوتا ہوں، صبح اٹھ کے سوچوں گا. ابھی تو بیسکلی وہ ٹائم کبھی آنا ہی نہیں جب ہم نے اس سوچ کے بارے میں سوچنا ہے. ہر دفعہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے ہم کہیں گے اچھا بعد میں سوچوں گا، بعد میں سوچوں گا، اور وہ بات کبھی بھی نہیں آنی. 4تھا اسٹیپ تھا جی ری ویلیو. جب ہم نے 3رے اسٹیپ پہ اپنا فوکس شفٹ کر لیا اور لارا لگا دیا اپنے اس سوچ کو، تو پھر ہم اپنے آپ کو ایک تو شاباش دیتے ہیں اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے کہ شاباش طارق یو کین ڈو اٹ. اور پھر ہم ری ایویلیویٹ بھی کرتے ہیں کہ میری شدت میں کتنی کمی ہے، ان سوچوں کی، ان غلط سوچوں کی شدت میں اور انٹینس اور فریکوینسی میں کتنی کمی ہے. کیا میں صحیح ٹریک پر ہوں یا میں ابھی بھی اس سوچ کو انٹرٹین کرتا جا رہا ہوں. تو آپ پورا اپنا ایک ہوم ورک سا کرتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں کہ نہیں ٹھیک. تو آئی ریئلی ہوپ کہ آپ ان 4 اسٹیپ سے ہیلپ لیں گے، اور جب بھی کوئی ایسا ڈسیپٹیو برین میسیج آپ سب کو آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ تو نہیں ہو جائے گا، وہ تو نہیں ہو جائے گا، تو آپ اپنے ذہن کو سمجھائیں کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا وہی برین ہے جس کو میں نے نشوں سے ایکسپوز کیا تھا اور اب یہ ویک ہو کر مجھے غلط میسیج دیتا ہے. فی الحال تو میں ذرا یہ کام کر رہا تھا، اسی کی طرف دھیان دیتا ہوں، اس سوچ کے بارے میں بعد میں سوچوں گا، اور بعد میں شاباش تم کر سکتے ہو. اور پھر ایویلیویٹ کر لیں کہ میں کہاں پر اسٹینڈ کر رہا ہوں، کیا میں پروگریس کر رہا ہوں، کیا مجھے کوئی اور چیز سیکھنے کی ضرورت ہے، کیا مجھے تھیراپسٹ سے بات کرنے کی ضرورت ہے، یا ایم آئی ڈوئنگ ویل. جو بھی چیز ہو پھر کنکلیوڈ ایسے کرتے ہیں.